تصور کرو تم سڑک پر ہو، جیب خالی ہے، پیٹ خالی ہے، وقت بھی خالی ہے اور قسمت بھی، لیکن اچانک ایک آواز آتی ہے دل کے اندر سے، جیسے کوئی کہہ رہا ہو یا غنیو یا ربنا، اور پھر سب کچھ بدلنے لگتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو دنیا کی دولت کا ایک راز ایسا بھی ہے جو کبھی کسی نے تمہیں بتایا ہی نہیں؟ ایک ایسا لفظ، ایک ایسی پکار جو جب زمین کی تہوں سے خزانے نکال لاتی ہے، ایسا راز جو خالی جیب کو سونے سے بھر دیتا ہے اور خالی ہاتھ کو تخت و تاج دے دیتا ہے۔ نہیں معلوم تو سنو، آج تم وہ راز جاننے والے ہو جس نے کچرے چننے والے کو کارخانوں کا مالک بنایا، جس نے نوجوان لڑکے کو بینکوں کا وارث بنا دیا، جس نے بیوہ عورت کے دروازے پر خزانوں کے فرشتے کھڑے کر دیے۔ ذرا سوچو، اگر تمہارے گھر میں روزانہ 2 تھیلے سونا آ جائے، اگر ہر رات سونے سے پہلے تم بس ایک لفظ کہو اور صبح اٹھتے ہی تمہارے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے پڑے ہوں، اگر تم کہیں پر بھی جاؤ اور دنیا کی ہر چیز تمہارے قدم چومے، تو جو مانگو وہ آسمان سے اترے تمہارے لیے، تم جس در پر جاؤ وہ خزانہ بن جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، صرف 2 الفاظ میں چھپا ہے یہ راز، یا غنیو یا ربنا۔ لاہور کا ایک نوجوان جوتے پالش کرتا تھا روزانہ 10 بار، بس دل سے میرا بتایا ہوا یہ عمل پڑتا تھا، اور آج وہی نوجوان لندن میں جوتے نہیں بلکہ جوتوں کے برانڈ کا مالک ہے۔ ایک عورت کراچی کی گلیوں میں سبزی بیچتی تھی، مگر روز شام کو چپے سے کہتی تھی یا ربنا یا غنیو۔ آج وہ عورت پورے شہر کی زمینوں کی مالک ہے، لوگ اس کا نام سن کر جھک جاتے ہیں۔ تمہارے گھر میں نہ فریج ہے، نہ چولہا جلتا ہے، کیا تم بھی دن رات سوچتے ہو کہ کاش کوئی ایسا عمل مل جائے جو مجھے امیر کر دے؟ تو سنو، تمہیں عمل نہیں، تمہیں لفظ چاہیے، ایک روحانی کوڈ جو تمہارے اندر کی کائنات کو جھنجھوڑ دے۔ وہ کوڈ ہے یا غنیو یا ربنا، لیکن یاد رکھو یہ صرف ان کے لیے ہے جو دل سے پکاریں، جو لالچ کے دیوانے ہو، جو صرف چاندی سونا نہیں بلکہ پوری کائنات خریدنا چاہتے ہو۔ کیا تم تیار ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا خزانہ آج تمہارے در پر آ جائے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا بیٹا جو نوکری ڈھونڈ رہا ہے اچانک کمپنی کا CEO بن جائے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ جو قرض تمہاری گردن پر سانپ کی طرح لپٹا ہے وہ چند دن میں تحلیل ہو جائے؟ تو پھر صرف سنو مت، عمل کرو، کیونکہ یہ ویڈیو تمہاری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بننے والی ہے۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے، اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، اب آپ نے، یہ بات صرف الفاظ نہیں ہے، یہ بات روحانی کنیکشن کی ہے۔ اگر تم نے سنا کہ ایک لفظ سے خزانے نکلتے ہیں تو یاد رکھو قرآن نے بھی فرمایا ہے، اور وہی اللہ ہے جو دولت دیتا ہے اور مال و متاع عطا کرتا ہے۔ جی ہاں، اگر تم چاہتے ہو کہ دولت کا دریا تمہارے گھر میں بہنے لگے تو ایک بار دل سے پکارو یا غنیو یا ربنا، اور دیکھو کیا آسمان ہلتا نہیں۔ دیکھیں، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے دروازے پر اچانک ایک لفافہ آئے جس میں لاکھوں روپے ہو اور تمہیں اندازہ بھی نہ ہو کہ کس نے بھیجا؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی غیبی فرشتہ تمہارے کرائے بل اور قرض ادا کر جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے، کیوں نہیں میرے دوستوں؟ جو قرآن کہے کہ جب قرآن کہے کہ اللہ دیتا ہے تو پھر کسی کی مجال ہے جو روک لے؟ بس ایک بات چاہیے، تمہاری زبان سے یہ الفاظ خزانہ نکلنا چاہیے، یا غنیو یا ربنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شرماتا ہے اس بندے سے جو اس سے مانگتا ہے اور وہ نہ دے۔ تو مانگو، شرمائے نہیں، مانگو سونا، چاندی، گھر، کار، سکون، عزت، نوکری، کاروبار، وارث، جتنا مانگو گے اتنا ملے گا، کیونکہ تم اللہ کے در پر ہو، کسی بینک یا ادارے کے نہیں۔ دیکھیں دوستوں، بھائی بہنوں، ایک بزرگ نے
روز صرف اتنا کہا یا غنیو یا ربنا، اور صرف ایک ہفتے میں جس زمین کو وہ بیچ نہیں پا رہے تھے وہ زمین کئی گنا زیادہ قیمت پر بکی، اور اسی دن اور رات کو ان کے خواب میں ایک نورانی شکل آئی اور کہا تم نے ہمیں پکارا، ہم آ گئے، کیا تم سچے، یعنی کہ کیا تم سمجھ سکتے ہو یہ غیبی فرشتے کیسے حرکت میں آتے ہیں؟ یہ وہ مخلوق ہے جس سے قرآن میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، اور اگر تمہاری زبان پر یا غنیو ہے تو وہ تمہاری طرف رخ کرتے ہیں۔ سوچو دنیا تم سے حسد کرے، تمہارے گھر کے باہر گاڑیاں کھڑی ہو، تمہارا موبائل ہر وقت SMS اور کال سے بھر جائے صرف آرڈرز اور بزنس ڈیلز کے لیے، تمہاری دعائیں تمہارے بینک بیلنس سے زیادہ تیز ہوں۔ یہ سب ممکن ہے، صرف زبان کو چپ نہ کرو، دل سے پکارو یا غنیو یا ربنا، کیونکہ دولت انہی کے قدم چومتی ہے جو مانگنے کی جرت رکھتے ہیں۔ ایک تاجر جو 12 سال سے اولاد کے لیے رو رہا تھا، جب اس نے 40 دن تک دل سے صرف یہ عمل پڑھا یا غنیو یا ربنا، تو اسے ایک نہیں جڑوا بیٹے ملے، اور حیرت کی بات یہ کہ انہیں دونوں اس کا پرانا بند دکان کا پلاٹ اچانک کروڑوں میں بک گیا۔ یہ اتفاق نہیں، یہ ہے یا غنیوں کی عطا۔ یہ غنی کی عطا دنیا میں دولت کی تقسیم بندوں کے ہاتھ میں نہیں، یہ اوپر سے اترتی ہے، فرشتے اسے لے کر آتے ہیں، اور وہ فرشتے اسی در پہ اترتے ہیں جہاں یا غنیوں کی صدا گونجتی ہے۔ کیا تمہارا دروازہ بھی ان فرشتوں کا منتظر ہے؟ کیا تم نے دولت کا صرف ایک کونا دیکھا ہے؟ اصل خزانہ، اصل وقت اور اصل ترتیب تو اب آپ کو بتائی جائے گی، وہ راز کہ جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، اس عمل کو کسی بھی دن پڑھیں، کسی بھی وقت پڑھیں، کسی بھی جگہ پڑھیں، نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، بس اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے آگے شیئر کریں اپنے ان بہن بھائیوں کے ساتھ جو قرضوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، جو فوری طور پر اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، جو ظالم کا ظلم ختم کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے اوپر سے عمل بندش، جادو، بد نظری کے اثرات ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، کبھی کسی کمرے میں بیٹھ کر خاموشی سے دل میں صرف ایک سوال کیا، یا اللہ آخر کب میرے قرض اتریں گے؟ کب میرے بچوں کا پیٹ بھرے گا؟ کب میں بھی عزت سے جی سکوں گا؟ کب میرے در پر بھی خوشیاں دستک دیں گی؟ اور تب ایک لفظ آتا ہے یا غنیو یا ربنا، ایسا لگتا ہے جیسے دل کو کوئی سہارا مل گیا ہو، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کہہ رہا ہو مانگو میں غنی ہوں، میں رب ہوں، سب کچھ دوں گا، بس آؤ میرے در پر۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ یا غنیوں کا مطلب کیا ہے؟ یہ صرف امیر نہیں، یہ وہ ہستی ہے جو بغیر حساب کے دیتی ہے، بغیر گنے دیتا ہے، بغیر مانگے دیتا ہے۔ قرآن میں ہے بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، سب تعریفوں والا۔ جب تم کہو یا غنیوں تو سمجھ لو کہ تم اس دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہو جہاں خزانے فرشتے اٹھا کر رکھتے ہیں، اور جب تم کہو یا ربنا تو سمجھ لو کہ تم مالک کے قدموں میں سجدہ کر رہے ہو جو تمہیں دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، اور انتظار میں ہے کہ کیا تم پکارو تاکہ وہ لوٹا دے۔ ہزاروں لوگوں نے ہمیں لکھا، ایک لڑکی نے کہا بس 11 دن روز صبح اٹھ کر یا غنیو یا ربنا کہا اور وہ نوکری آ گئی جو سالوں سے نہ ملی۔ ایک بیوہ نے کہا میرے شوہر کے بعد سب ختم ہو گیا تھا، میں نے یا ربنا کہنا شروع کیا اور آج میرے بچے اسکول بھی جا رہے ہیں اور میری سلائی کی دکان بھی چل رہی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ ہے دلی نیت، رب کی عظمت اور اس کے نام کی طاقت۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، اب آپ نے کومنٹس میں آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے غنی رب، اے وہ ذات جو خالی ہاتھوں کو بھر دیتی ہے، اے وہ ہستی جس کے خزانوں کا کوئی کنارہ نہیں، اے یا غنیو یا ربنا، آج میں ہاتھ اٹھا کر نہیں دل اٹھا کر آیا ہوں، خالی جھولی لے کر نہیں ٹوٹا ہوا دل لے کر آیا ہوں۔ اے میرے رب، میرے قرضے اتار دے، میری فاقہ زدہ ماں کے چہرے پر خوشی واپس لے آ، میرے بچوں کے لیے رزق، کپڑے، سکون عطا فرما، مجھے بھی زندگی کی آسانی عطا فرما، مجھے بھی وہ دن دکھا جب میرے دروازے پر بھی فرشتے دولت اور رحمت کی ٹوکری لے کر آئے۔ یا غنیو یا ربنا، مجھے بھی شامل کر ان بندوں میں جن پر تو نے بے حساب لٹایا، جو مانگتے نہیں تھے مگر تو نے دے دیا۔ اے میرے رب،
میرے دل کی چیخ کو سن لے، میرے اندھیرے دل میں روشنی ڈال دے، مجھے ہنسا دے یا اللہ۔ بس ایک بار آمین یا رب العالمین لکھیں۔ اگر تم نے بھی دل سے اس دعا میں شامل ہو کر کچھ مانگا ہے تو کومنٹس میں آمین ضرور لکھو، کیونکہ تمہاری آمین کسی اور کی دعا کا دروازہ اور تمہاری سب کی دعاؤں کا دروازہ بن سکتی ہے، اور تمہاری آمین تمہارے لیے بھی وہ خزانے کھول سکتی ہے جو تمہارے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ آؤ سب مل کر یا غنیو یا ربنا کے دیوانے بنے۔ اب عمل کو سمجھیں اور پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ نے سب سے پہلے کسی بھی وقت، دن بھر میں، شام میں، رات میں، فارغ وقت میں، آپ نے ایک بار درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ دیکھیں، عمل کا آغاز ہمیشہ درود پاک سے ہونا چاہیے، کیونکہ درود پاک وہ کنجی ہے جو ہر بند دروازے کو کھول دیتی ہے۔ نہ صرف دنیا کے دروازے بلکہ رزق، دولت، فرشتے، نعمت، عزت اور غیبی عطا کے دروازے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو آئیں دل سے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہی وہ درود ہے جس سے آسمانی خزانے حرکت میں آتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں اور دولت تمہاری طرف بھاگتی ہے۔ اب تم تیار ہو اصل عمل کے لیے۔ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دولت کھولنے والی طاقت۔ عمل شروع کرنے سے پہلے ہمیں ایک روحانی ڈھال پہننی ہوتی ہے، ایک ایسی ڈھال جو ہمیں شیطان، حسد، رکاوٹ اور غربت کی نحوست سے بچاتی ہے۔ یہ الفاظ صرف زبان نہیں، یہ تلوار ہیں ان اندھیری قوتوں کے خلاف جو رزق روک دیتی ہیں، دولت چھین لیتی ہیں اور قسمت پر قفل لگا دیتی ہیں۔ تو زبان سے پڑھو۔ جیسے ہی ایک بار درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دیکھیں، تم نے ابھی صرف ایک چھوٹا جملہ پڑھا ہے، لیکن کیا تم جانتے ہو بسم اللہ سے رزق کے خزانے کھلتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے، یعنی صرف بسم اللہ ہی سے دولت کی پہلی چابی ہے۔ اور جب اس چابی کو تم یا ربنا جیسے طاقتور کلمے سے جوڑ دو گے تو دولت کے تالے پگھلنے لگیں گے، قسمت کا رخ مڑنے لگے گا۔ دوستوں، بھائی بہنوں اور فرشتے جو خزانے اٹھا کر گھومتے ہیں تمہارے دروازے پر آ کر رک جائیں گے۔ پہلا وظیفہ یا ربنا کا۔ اب تمہیں وہ پہلا راز بتانے والا ہوں، وہ کلمہ جو غریب کی زبان پر آئے تو اسے بادشاہ بنا دے، جو مقروض کے دل سے نکلے تو قرض ہوا میں تحلیل ہو جائے، جو ماں کے آنسوؤں میں بہے تو بچے، نوکریاں، بزنس اور اسکول سکون پالیں۔ یہ کلمہ یا ربنا یہ صرف پکار نہیں، یہ ایک دل کی چیخ ہے، یہ ایک بندے کی جھولی ہے، یہ وہ آواز ہے جو عرش الہی پر گونجتی ہے اور رب فرماتا ہے، لبیک یا عبدی۔ ہاں میرے بندے، میں سن رہا ہوں۔ تم تصور کرو، ایک شخص تنہا ہے، کمرے میں بیٹھا ہے، صرف ایک لفظ کہہ رہا ہے، یا ربنا، اور آسمان کے فرشتے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، اس کی طرف چلو، یہ پکار سچی ہے، خزانے لے کر جاؤ۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تم خالی جیب لے کر بیٹھے ہو، لیکن تمہاری زبان پر اگر صرف یا ربنا ہے تو تمہارے لیے وہ غیبی خزانے کھل سکتے ہیں جن کا نہ کوئی حساب ہے، نہ کوئی وزن، نہ کوئی حد۔ یہ صرف آغاز ہے، کیونکہ یا ربنا کے بعد جو آنے والا ہے وہ ایسا ہے کہ تمہارے لفظوں میں برکت آ جائے گی، تمہارے آنسوؤں میں رزق اترے گا اور تمہیں قسمت کی زنجیریں ٹوٹنے تمہاری لگیں گی۔ یہ راز ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ اصل تو اگلے پارٹ میں ہے۔ کیا تم تیار ہو؟ کیا تم وہ راز سننا چاہتے ہو جو یا ربنا کے خزانوں کا دروازہ بناتا ہے؟ تو دوستوں، بھائیو بہنوں، پہلے نمبر پر آپ نے ایک بار درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں اور پھر فوراً وہیں بیٹھے بیٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے بڑے سکون سے، اطمینان سے پہلے نمبر والا طاقتور خزانہ، یعنی کہ پہلے نمبر والا طاقتور وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے،
دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، یہ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے، یہ خزانوں سے لوٹنے والا سچا وظیفہ ہے۔ آپ نے اس عمل میں پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے، یہ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو سکون سے اطمینان سے صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائم پڑھنا ہے۔ 33 بار پہلا وظیفہ پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے دوسرے نمبر والا طاقتور وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ میرے دوستوں دوسرے نمبر پر آپ نے آج یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، عمل بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن پڑھنے بیٹھیں گے تو 1 منٹ میں پورا عمل انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ ہمیں اب یا غنیوں کو عمل میں شامل کرنا ہے۔ تم دنیا کے ہر دروازے پر گئے، نوکری کے لیے، رشتے کے لیے، پیسوں کے لیے، مگر کبھی اس در پر گئے ہو جہاں صرف ایک پکار میں خزانے کھل جاتے ہیں، جہاں صرف ایک نام سے تمہارا مقدر ہلنے لگتا ہے؟ یہ وہ نام ہے جو صرف رب کا نہیں بلکہ خزانے کا کوڈ ہے، روحانی دولت کا کنیکشن ہے، فرشتوں کو حرکت دینے والا اشارہ ہے۔ یا غنیوں، تم ایک بار دل سے کہا تم نے، اور وہ فرشتے جو عرش کے پاس خزانے اٹھائے کھڑے ہیں تمہاری طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ انہیں حکم ہے جس نے غنی کو پکارا اس کے ہاتھ خالی نہ رہنے دو۔ یہ وہ نام ہے جو کسی کی جیب تو یعنی کہ نہیں دیکھتا، یہ دل کا وزن دیکھتا ہے۔ اگر تم خالی پیٹ ہو مگر زبان پر یا غنیوں ہے تو یہ نام تمہیں اس جگہ پہنچا سکتا ہے جہاں بادشاہوں کے بیٹے بھی سفارشیں لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ سوچو، ہر صبح جب لوگ نیند سے اٹھتے ہیں، کسی کا دن موبائل سے شروع ہوتا ہے، کسی کا ناشتے سے، لیکن جو یا غنیوں سے دن شروع کرتا ہے اس کا دن دولت سے، کرامت سے اور کرشمات سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ نام ہے جسے ہر زبان پر ہونا چاہیے مگر دل سے نکلنا چاہیے۔ کتنی بار تم نے دیکھیں دوستوں بھائی بہنوں، لوگوں نے تمہیں وظیفے بتائے، یہ پڑھو وہ پڑھو، تمہارے حالات بدل جائیں گے، زندگی سنور جائے گی، لیکن مجھے سچ سچ بتائیں، کیا آج تک کسی وظیفے سے آپ کے حالات بدلے؟ کیا آپ کی غریبی، بیماری، فقیری، پریشانی دور ہوئی؟ تو نہیں تو دوستوں آج ہی اس عمل میں جیسے ہی یا ربنا کرتے ہوئے پہلا وظیفہ 33 بار پڑھ لیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے اس عمل میں یا غنیوں کو بھی آپ نے 33 بار ہی پڑھنا ہے، یعنی 33 ٹائم پڑھتے ہی تیسرا اور آخری وظیفہ۔ اب دیکھیں کتنی بار تم نے سورہ کوثر پڑھی ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس سورہ میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں بلکہ تمہاری قسمت کی بھی نوید ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوثر نہیں، یہ وہ روحانی جھیل ہے جہاں سے دولت، رحمت، رزق، عزت، اولاد، کامیابی سب کچھ بہہ کر نکلتا ہے۔ اگر تم ہر روز سورہ کوثر کو صرف ایک بار بھی دل سے پڑھ لو تو ایسا لگے گا جیسے فرشتے سونے کی بارش لے کر آ رہے ہوں اور تمہارے سر پہ اونڈیل رہے ہوں۔ یہ سورہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جس میں بے حساب دینا شامل ہے اور جس میں تمہارا دشمن، تمہارا رقیب، تمہارا حسد کرنے والا سب نامراد ہو جاتا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو وہ دولت جو نسلوں تک ختم نہ ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا کاروبار بغیر اشتہار کے چلے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے دروازے پر غیبی رشتے، بزنس، مدد، دولت اور سکون آ کر کھڑا ہو جائے؟ تو پھر تمہیں چاہیے کہ یا غنیوں خزانے کھولنے کے لیے، یا ربنا رب کو جھکا دینے کے لیے، سورہ کوثر دولت کو نہروں کی طرح بہانے کے لیے، بس دیکھیں اب تینوں کو ملا کر کرو عمل بغیر کسی آپ نے زیادہ محنت کے۔ چھوٹا سا عمل ہے، بس دل میں تڑپ ہو، زبان پر ہو یا ربنا یا غنیوں اور دل کی تہ سے نکلتی ہو سورہ کوثر، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ ایسے در کھولے گا کہ تمہیں یقین بھی نہیں آئے گا۔ تمہیں وہ عطا ہوگا جو تم نے صرف خوابوں میں سوچا ہوگا، تمہیں وہ ملے گا جو دوسروں کو دعاؤں سے نہیں ملتا۔ اگر تم نے بھی دل سے مانگا ہے تو کامنٹس میں آمین۔ دوستوں بھائی بہنوں لکھو، پورا جملہ لکھو، یا ربنا یا غنیوں سورہ کوثر میرے نصیب کھول دے، اور یہ جملہ لکھنے والا ہر شخص اس خزانے کا حصہ بن جائے گا، کیونکہ یہاں صرف دعائیں نہیں یا قبولیت کا وقت بھی ہے۔ تو دوستوں بھائی بہنوں اس عمل کے آخر میں تیسرا طاقتور وظیفہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
انا شانیہ کا هو الابتر، آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیہ کا هو الابتر، آپ نے بسم اللہ کے ساتھ صرف اور صرف 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 3 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی ہر بار بسم اللہ پڑھنا ہے، اور 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر خوب ساری دعائیں کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔